الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي طعام أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه چاچا بتریا کٹھے جا میری خیر نے جی لا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق الكي یہ ساری عبارت ہو جڑی کل پڑھی ہے جی إذا اتحد سببه سابابہ ہے سابوبہ کیا ودم غلب على البزاق أو صاباه ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض مقعدت فین جر دیتی لم تتمکن دا فائل کون فيه ہے المقعدة من الأرض وارتفاع مقعدة نائم قبل قبلاً انتباهه وإن لم يسقط في ظاهر بس کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْقُضُهُ اور توڑ دیتا ہے وضو کو توڑ دیتی ہے وضو کو طعام کی قے طعام جڑا کھانا کھادا ہے نا انہوں آندے نے طعام کھادا ہے تے قے آ گئی ہے اندے نال کی ہو جاندے ہیں او مائن یا پانی کی قے پانی پیتا ہے تے میدے جو واپس آ گیا دو بسم اللہ وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ اگرچہ متغیر نہ ہو یہ جو کھانے کی یا پانی کی قے آئی ہے میدے میں جا کر اگرچہ اس کا رنگ نہ بدلا ہو قے آ جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ اشارہ ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نہیں فرق قے کے انواع کے درمیان برابر ہے کہ قے کی اس نے طعام کی یا پانی کی یا اس کے غیر کی اس لیے کہ یہ کل نجس ہے اور برابر ہے ایک برابری او دوجی برابری برابر ہے کہ قے کرے وہ فوراً یا دیر کے بعد جو ہی کھانا کھادا پانی پیتا فوراً قے آ گئی یا کچھ دیر تو بعد آئی جی دونوں صورتوں میں یہ پہلا بھی سواؤں نے کہ جس چیز دی بھی قے آ جائے دوسرا بھی ہے کہ فوراً آ گئی کھانے پینے تو بعد یا کچھ دیر تو بعد آ گئی اے اشارہ کیتا ہے وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ کے ساتھ کہ اگرچہ وہ چیز اندر جا کر متغیر نہ ہوئی ہو اور فرمایا ہے امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے کی فرمایا کہ جب کھایا اس نے کھانا یا ان دوجہ روایتاں یا پیا اس نے پانی پھر قے کر دی اس نے من ساعتی کا مطلب ہے فوراً من ساعتی اسی گھڑی سے فوراً تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا حسن بن زیاد نے فرمایا اس لیے کہ وہ طاہر ہے کیونکہ وہ نہیں ابھی لم یستحل اس میں استحلال نہیں ہوا کہ وہ اندر جا کے رل مل جائے اگلے میدے نال میدے دے تھلے والے پاسے جڑا ہے نا وہ گند ہوندا ہے جڑا آندنا ول جاندا ہے تے جنے خون بننا ہے وہ اتلے پاسے ہوندا ہے اجے تھلے جا کے رلی نہیں جوں گئی تے واپس آ گئی میں نے ساتھ کا مطلب پہنچی تے واپس آ گئی والذی اچھونے بھی کہندے نال کو تھوڑی جی تے شے لگی ہے کیونکہ اصل سارے دے اگوں آ رہا ہے کہ اذا مالا الفما قے آوے تے منہ بھر آوے تب یہ ناقص ہوتی ہے ناقص اور وہ شے جو متصل ہوئی ہے اس قے کے ساتھ متصل ہوئی اس کے ساتھ وہ کیا ہے وہ قلیل قے ہے جڑی اندروں نال لگی اندے میدے وچوں پس نہ ہوگی وہ حدث تو پس نہ ہوگی وہ نجس ایک گل مک گئی
ہن مسئلہ نمبر مڈوں، اور اسی طرح بچہ جب دودھ پیا اس نے اور قے کر دی اس نے فوراً تو نہیں ہوگی نجس۔ اے آگے نے حسن بن زیاد دے قول جی، صحیح یہ ہے کہ وہ حدث ہے اور نجس ہے کل میں، جیسا کہ حلبی میں ہے کہ بچے دی قے آئی دودھ دی فوراً، چاہ ٹھہر کے آوے وہ تو ہے ہی ہے، فوراً آئی ہے تو وہ دودھ دی قے وہ نجس ہے۔ بچے دا تو وضو نہیں ٹوٹیا، لیکن ماں دے پستان تے لگا، کپڑے تے لگا، وہ خراب ہو گئے نے، پلیت ہو گئے نے۔ اور باقی جڑی توام دی قے وے فوراً آوے دیر نال آوے وہ نجس ہے۔ صحیح یہی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امام حسن بن زیاد کا قول وہ مختار ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ علامہ زاہدی نے محاکمہ کیتا ہے، قال الزاہدی، علامہ زاہدی نے محاکمہ کیا ہے۔ کیا محاکمہ؟ انہوں نے فرمایا کہ امام حسن بن زیاد اور باقی بزرگوں کا جو اختلاف ہو گیا ہے فوری قے میں، محل اختلاف جب کہ پہنچے کھانا پانی وغیرہ اس کے معدے تک اور قرار نہ پکڑے، جو ہی معدے وچ وڑیا تے فوراً انہوں مسئلہ سی، متلی خراب سی تے اومی انہیں اندروں ٹل ماریا تے فٹوٹ پیچھا، جو دروازے میں بڑی تے پیچھے تکا دے دیتا، اگاں آ کے تے بیٹھی نہیں۔ سمجھ آؤندی بھی گل دی، تھلے معدے تھلے نہیں پہنچے۔ اے وے محل اختلاف، اے وے اندے وچ حسن بن زیاد فرماندے نے کہ اے طاہر ہے، وضو نہیں ٹوٹیا، باقی بزرگ فرماندے نے نجس ہے، وضو ٹوٹ گئے جدو منہ پار ہونی ہے۔ بہرحال اگر کہہ کہ اس نے وصول سے پہلے اجے نالی ویچی ہے، میدے دے سوراخ تو تھلے ٹری نہیں، نالی وچوں ہی واپس آ گئی ہے، اور وہ مری میں ہے، مری یا نرگٹ آ جڑا اتھوں جا رہا میدے تک انہوں مری آندے نے، جے کو مری ہو جے، کیونکہ نہیں ناقض بالاتفاق، اے نرگٹ وچوں واپس آ جائے تو اے بالاتفاق کیونکہ آ جڑی نالی ہے نا میدے تک، ان دے اندر جڑی رطوبت ہے پاک ہے، میدے وچ جا کے جیڑی غذا تھلے والے پاسے بہنی ہے نا آندراں دے منہ دے کول جا کے بھی اس باری چوں باہر نکلنا ہے، جن نے وہ گند بننا شروع ہوتا ہے، جیڑی اتلے پاسے ہوتا ہے وہ خون ہے جن نے جگر وال جانا ہے، دل وال کلیجے وال جانا ہے، کلیجے وال۔ اے علامہ زاہدی نے ایک گل آکھی ہے جی۔ اچھا جی واپس چلو، یا کہ علق کی پیچھے دو شیئیں ہیں، کندی کہ اے تیسری شے کہ علق کی شے ہوندی ہے، یعنی خون جلنے والا سڑیا خون آ گیا، سڑیا اکالیاں بوٹیاں دی کہ آ گئی، اے مطلب ہے۔ سنی اس نو ویکھ لا، قال فی شرع تو مراد ہے جڑی بخائی تو نہ پئی ہے، فرمایا شرع میں تفسیراً للعلق، انہوں اتھے گل آکھیے کہ اے علق وہ ہے کہ سخت ہو جائے سرخی اس کی اور جم جائے بوٹیاں بن جائیں، اور وہ خون ہے جلنے والا، گوشت دی کہ آگے۔ قال سید، انہوں نے فرمایا ہے اگر ہو وہ خون کی کہ مائے پتلی ہے، کی آن فلان خون دی الٹی آ گئی، مائے ہے تو ناقض ہے، کیا ہے؟ ناقض ہے، اگرچہ نہ بھرے منہ عند الامام، باقی قیدی اگو قید آ رہی ہے، اذا مالا الفاما، نظر آ رہے، لیکن اے سید نے فرمایا
کہ امام صاحب کے نزدیک یہ جو خون کی قے نا پتلے خون کی، یہ اگرچہ منہ بھرنا بھی ہو تب بھی خلافاً لمحمد، خلاف ہے اس مسئلے میں امام محمد کا۔ یہ اے جڑا خون دی قیب ہے، یہ جب کہ وہ چڑھنے والی ہو پیٹ سے، کس سے؟ پیٹ سے، یعنی میدے وچوں اتا آئی ہے، اون دے وچ اختلاف ہے۔ امام صاحب فرمایا تھوڑی ہوئے خون دی قیتا بھی ناقض، امام محمد صاحب فرمایا نہیں، منہ پرے تے تاں۔ بہرحال جب وہ خون اترنے والا ہو سر سے، سر تو خون اتریا تے منہ دے راہ باہر نکلیا الٹی دی شکل وچ، سر سے تو ناقض ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو، بے اتفاق اصحابنا، اس لیے کہ زخم دا خون ہے جڑا اندروں باہر آیا ہے، تے زخم دا خون اندروں باہر جنہ بھی آوے کی ہوندا ہے؟ ناقض ہوندا ہے جی۔ واپس چلو، یا مرہ کی کہ، یا مرہ اے صفراء، پیلا پیلا پانی کی، پیلا پانی، یہ جڑا پانی پیتا ہے نا اندر جا کے میدے چ متغیر ہو گیا ہے، پتلا اندر رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، تو ہن وہ مرہ بن گیا جی۔ اے کئی بار کھٹا ٹکار آوے تو منہ جو تھوڑا جا پانی آتا تو کڑوا جا لگتا ہے، یہ وہ مرہ ہے جی۔ اچھا جی، ہن اے جڑے پڑھے جی کیڑی کیڑی کہ طعام دی، پانی دی، علق دی تے مرہ دی، اور نقض ان اشیاء میں سے ایک کے ساتھ نقض کندہ، جب کہ بھرے منہ کے منہ کو، اے منہ بھر آوے نا تے پھر کیے با وجہ نجس ہو جانے اس کے، اس شے کے ساتھ جو میدے معد کی قار میں ہے۔ یہ جڑی منہ باہر آندی ہے نا، یہ خام خام میدے دے تھلے پاسے جوش اٹھیا ہے تے بندے دے کولوں بے قابو ہو کے نکلی ہے، تے جس لئے تھلے والے پاسے والی چیز اتھا آئی ہے نا، تے او میدے دے تھلے والے جڑی سائڈ ہے مولوی جی وہ گندگی ہے، سمجھا جی کہ منہ بھر دی قید کون لاندے نہیں کہ تھوڑی ہوگے نا تو او اتلے پاسوں آئی ہے، جیڑی منہ بھار ہوندی ہے نا، منہ بھار کو آ رہی کہ منہ ڈکو تے ڈکیوے نہ نکل گئی ہے۔ اصل یہ جڑے میدے دے تھلے والی سائڈ ہے اتھوں جس لئے ابال پیندا ہے نا سارا، اس وقت ایک قابو تو باہر ہوندی ہے۔ اور جڑی تھلے والی اٹھی ہے نا او گند ہے، او کی ہے گند، تے گند تھلوں نکلے تاں بھی وضو ٹوٹدا ہے، گند اتوں نکلے تے تاں بھی وضو ٹوٹدا ہے۔ اے جے منہ بھر کے دا راز سمجھی جے گل، با وجہ نجس ہو جانے اس کہے کہ اس کے ساتھ جو میدے کے قار میں ہے، میدے کے قار میں ہے۔ اچھا جی، الٹی آوے منہ بھرتے وضو ٹوٹ جاندہ ہے، اور یہی مذہب ہے عشرہ مبشرین بالجنہ کا۔ عشرہ مبشرین بالجنہ کیا ہے؟ یہی مذہب ہے، یہ مذہب ہے عشرہ مبشرین بالجنہ کا۔ اور دوسری دلیل اس پر، دوسری دلیل، اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساڈی نظروں قے مبارک فرمائی، پس سرکار نے وضو فرمایا، پس سرکار نے وضو فرمایا۔ قال ترمذی وہو صح شیء فی الباب، اخرج ابو داود و ترمذی و احمد و النسائی و طبرانی والحاکم والبہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور دوسری حدیث توجہ کرے جے، اے وہ پڑھ دیں ایک بار تھوڑی شرح پڑھ لو۔ اذا مالا الفاما، محض شرط لگائی گئی ہے منہ بھرنے کی قید میں، اور اعتبار کیا گیا سایہ لان کا کہہ کے غیر میں، باقی بدن وچوں کسے تھاں تو
ਖੂਨ ਪੀਪ ਕਚਲਾਉ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਟੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਿਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕਿਜ਼। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? समझ आती भी? महज शर्त किया गया मुंह भरना कै में और इतबार किया गया सायालान का कै के गैर में, इसलिए कि मुंह तजादा फी है दलीलाने, के मुंह जो है ना तो जज़ब करती, इसमें दो दलीलें हैं। एक उन दो की तकाजा करती है कि कै हो, ये कि हो ज़ाहिर, और दूसरी तकाजा करती है होना उसका बातिन हकीकतन व हुक्मन। इधर समझे जी गल एक बारी। बहरहाल हकीकतन बस इसलिए कि जब खोले मुंह बंदा अपना तो यज़हरो ज़ाहिर हो जाता है। ऐ देखो आ मुंह खोला तो अर्श अंदर नज़र आ गई, और जब मुंह को बंद करता है तो यब दोनों वो बातन बन जाता है। मसलन इस तरह हुण अर्श अंदर है, ऐ खोलो तो ज़ाहिर है, हुण बातन है। बहरहाल हुक्म बस इसलिए कि फ़र्ज़ किया गया है मुंह का धोना गुस्ल में कि कोई नहीं, बस जारी है मुंह पर हुक्म ज़ाहिर का गुस्ल में। जिमें बाकी बदन धोना फ़र्ज़ है, में मुंह नूं विचों धोना में। और जब निगल जाए साइम अपनी थूक तो नहीं फासद होगा रोज़ा उसका, बस जारी होगा उस पर बातिन का हुक्म। हुण बातिन दा हुक्म है मूँह दा, भाई जे मूँह वाली थुक अंदर निकल गया तो रोज़े नूं कुछ भी नहीं होया। पस वफ़रना पस वसूल किया हमने, फ़ायदा हासिल किया हमने, फतवा लगाया हमने दोनों दलीलों पर उस दोनों हुक्मों का। हमने कहा कि जब कसीर होगी तो नाकिज़ होगी, इतबार किया जाएगा खारिज का, और अगर कलील है तो नाकिज़ नहीं है, इतबार किया जाएगा बातिन का। पस होगी वो थोड़ी कै ताबे वास्ते थूक के। जी इंज करके फ़र्क कीता है। अच्छा जी वापस चलो। ओ बेमाफ़ी क़ारिल मायदा थे, ए बेफ़तिल मीम सुकून ऐन की मादा कालहु फी शरह है। अच्छा जी वाले कौल और हदीस और बवजह कौल आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौटाया जाए वुज़ू 7 चीज़ों से। 7 कम हो जान ते वुज़ू करो। बौल के कतरों से, दमे साइल से, कै से, और 10 से। 10 भी कहवे जो मुंह को भरे, और लेटने वाले की नींद से, और रजुल के कहका से नमाज में, और खून के निकलने से। क़ाल ज़हली फ़ी नस्ब राया अख़रजल बहकी फ़िल ख़िलाफ़ियात अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऐ जी हदीस पढ़ी जी, समझी जी। इन 7 को की कीता जाए? लुटाया जाए। व मिन 10 तमलउल फमा क़ाल फ़िल कामूस अद्दस्उ कल मनउ अद्दफ़ो वल क़यो वल मल मिलउ। ये सारे लफ्ज़। फिर कहा कि 10 भी तबीआ और जफना और मायदा करीमा और कुव्वत मुख्तसर। बस इस वक़्त होगा माना 10 का अलक़े।
یہ بھی کیب ہے کی ہے کیب ہے مختلف قسماں دی لیکن منہ بھرے تنجیے اچھا جی او حدیث پاک وَوَصْفُهُ بِكَوْنِهِ يَمْلَأُ الْفَمَا حدیث چاہے نا منہ بھرے اعتراض ہے قلیل سے یا بمانا دفع محض ذکر کیا ہے اس کو کہے کے بعد واسطے دفع کرنے توہم کے کہ کہے نہیں ناقض مگر وہ کہ ہو کثیر فاحش اچھا جی اگے آ گیا کہکۃ الرجل کتھے یہ رجل کی قید اتفاقی ہے اس لیے کہ فقیرنی بھی اسی طرح ہے زنانی بھی کدے نماز ہس پوے تے برخلاف بچے کے بچہ ہسے تے دی نماز تو ٹوٹے گی تے وضو اچھا خروج دم کی شاید کہ مراد اس سے نکلنا خون کا سبیلین سے ہے کیونکہ پیچھے دم سیل آیا نا حدیث پاک تو وہ بھی تو دم ہی ہے یہ خروج دم کہتے ہیں شاید کہ مراد حدیث پاک میں اس سے وہ خون ہے جو اگلے پچھلے راستے سے نکلے پس مغایر ہو جائے گا سرکار کے قول کے حدیث کے شروع میں کیڑا بدم سائل کے ہن بھی وکھرے وکھرے ہو جان کے دو کیونکہ مراد اس کے ساتھ یہ کہ ہو ان دونوں کے غیر سے کیڑا دم سائل جڑا ہے اس کو مراد ہے جڑا سبیل ہے تو غیر تو ہے اور ہوگی یہ دلیل اس پر کہ وہ جو نکلنے والا ہے غیر معتاد ینقض وضو توڑ دے گا وَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّ الْخَارِجَ غیر المعتاد ایسا خارج جو معتاد نہیں وہ وضو توڑ دے گا وَلْيُرَاجِعْ بھی توجہ کی جائے اس بات کی طرف اس کو سمجھا جائے اے حدیث پاک آئیں نے چیزاں تو انہوں نے کچھ وضاحت کی تھی مزید اگلی کتابیں جی آگے جی توجہ اور وہ یعنی حد منہ بھرنے کی منہ بھر کے کیڑی ہوندی ہے ماں وہ ہوتی ہے کہ نہ منطبق کر سکے نہ بند کر سکے اس پر منہ مگر تکلف کے ساتھ کہ ہاتھ تو بغیر انج کر کے منہ بند کرنا چاہے تو بڑی مشکل نال کرے اندروں ٹل دے کے نکلدی پئی ہے اے منہ بھر کے ہوندی اے مگر تکلف کے ساتھ اصح پر اصح سے مراد جو منہ بھر کی تفسیریں کی گئی ہیں ان سب سے اصح تفسیر یہی ہے کہ منہ بند کرنا چاہے تو مشکل سے ہو تفسیروں سے اس میں بعض نے کہا ہے کہ منہ بھر وہ ہے جو منع کر دے کلام کو کہ جس لئے آ رہی ہے بندہ گل کرنا چاہے تو گل مک گئی تھوڑی تھوڑی کہے آئی انہوں جمع کرنا ہے کہ نہیں کرنا بھائی اور جمع کیا جائے گا اندازہ تقدیرن کا مطلب ہے اندازہ لانا ایک تقدیر و مقدر ہونا ایتھے تقدیر اندازہ لانا اور جمع کیا جائے گا تقدیرن تاکہ نہیں بھی تھوڑی تھوڑی جڑے پہلو آئی اکٹھی کر کے پھر واپس منہ چ پا کے دیکھو کہ منہ پریندا ہے کہ نہیں یہ نہیں مطلب کیا کی مطلب مفتی صاحب بیندے اور بھی ساری اکٹھی کر کے منہ چ پا کے دیکھو منہ پری گیا تو وضو ٹوٹ گیا بیند نہیں گند کرنا اور انج گند نہیں کرنا تقدیرن بھی اندازہ لانا ہے بھی یہ نکلی کدے اکٹھی کریے تو کی اے مطلب سمجھ آ گئی تقدیرن دی بلا ہوئے بھی اندازہ لانا ہے مطلب انہوں آ کے بھی اکٹھی کر کے منہ چ پا ساری اور جمع کی جائے گی اندازے کے ساتھ متفرق القے کیڑی اے جڑی تھوڑی تھوڑی آئی ہے اینو کٹھیا کرنا ہے جے منہ پر بندی ہے تے وضو تے جے نہیں تے پھر وضو نہیں ٹوٹ اچھا اے جڑی کٹھیا کرنی ہے دے پیچھے سبب جب کہ متحد ہو ایک ہو سبب اس کا عند محمد
امام محمد صاحب کے نزدیک متفرق وہ جمع کرنی ہے جس سب کا سبب اور یہی اصح ہے. پس توڑ دے گی کہ اگر ہے وہ اندازہ منہ بھرنے کا. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر متحد ہو جگہ وہ آدھے نے اکو تھا تے تھوڑی تھوڑی آئی ہے نا تے ایک کٹھی کرنی ہے. سمجھی گل کہ نہیں؟ او ایک منٹے پڑھ لو پھر چل دیں. او عزت تحدہ سببہ نظر آ رہے ہیں وَهُوَ الْغَثِيَانِ. اوہ جس لئے کہے ہوندی تو اندر ایک متلی جی ہوندی ہے کڑی کڑی باق ہوندے پہنے ان واندے نے بھی سباب بیک کے کیے مصدر غصت نفسہ بالمثلثہ اے جاشت و حاجت بے اندر جڑا جوش آ رہا ہے کڑی کڑی اباق آ رہے ہیں اے ان واندے نے بھی متلی. وَهُوَ الْصَحُّ هُوَ قول محمد. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یعنی اعتبار کیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مجلس کے اتحاد کا بھی ایک جگہ ہوئے کی ہوئے سبب ایک ہوئے یا نہ ہوئے اس لیے کہ مجلس کے لیے اثر ہوتا ہے متفرقات کے جمع کرنے میں. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ایک مجلس میں وہ کام کیا جائے تو اس کو جمع کیا جاتا ہے. اور نہیں ذکر کیا فرع کا حکم ظاہر الروایہ میں اور متفق ہیں دونوں باب اس بات پر کہ اگر متحد ہو جائیں وہ دونوں یعنی جگہ بھی ایک کے تے متلی بھی ایک کوئی ہے. ان دو ماں نزدیک کیے اچھی بول چاہ یا مختلف ہیں تو پھر ناقض نہیں ہوگی. پھر ہر ایک دے اپنے قول دے مطابق فتویٰ جی. اچھا جی واپس چلو مک گئی گل. او مسئلہ اور پانی سونے والے کے منہ کا بندہ ستا ہے تے بچوں منہ چ پانی نکلدا ہے ستیاں سرانے اتو اٹھو تو بو آندی ہوندی ہے اور آلو وگدیاں نے. اے پانی جیڑا ہے جی اے کیسا ہے پاک ہے کہ پلیت ہے. اگر اترے پانی او ستیاں وضو تا ٹوٹ گیا ہے وہ تو گل نہیں بے جڑا منہ چو پانی نکلیا بھی یہ پاک ہے یا پلیت ہے جڑے کپڑے تے لگا ہے سرانے تے لگا ہوندا کی حکم ہے. اور پانی سونے والے کے منہ کا اگر اترا ہے سر سے تو پس وہ بالاتفاق پاک ہے. اور اگر چڑھا ہے پیٹ سے تو مفتابے پر وقضا. اور اسی طرح جو چڑھا ہے پیٹ سے مفتابے پر سر تو اترے پیٹ چو چڑھے دونوں پاسے ہوں مفتابے او پہلا تو بالاتفاق ہے تو جب پیٹ چو چڑھا ہے تو بھی جڑا نا مفتابے اسی طرح ہی ہے کہ یعنی وہ پاک ہے. کیا ہے سمجھ آ گئی جی. اور بعض نے کہا ہے اگر پیلے رنگ کا ہے یا بدبودار ہے تو بس وہ نجس ہے. تو اختلاف ہو گیا تو لہذا تو لینا احتیاط ہے. وَيَنْقُضُهُ مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور توڑ دیتا ہے وضو کو خون جو خون کدھر سے ہے نکلنے والا ہے زخم سے جو اس کے منہ میں ہے. منہ وچ کو زخم ہو گئے اتھو کی نکل رہے اے بھی شرط اے بھی کہ غالب ہو خون تھوک پر بربزاک تریک اکو معنی ہے کیے اکو معنی ہے. ان وند نے تعریف لفظی بے لفظ دا معنی لفظ اوکھا دا معنی دس دینا اے نہ تے تعریف لفظی ہوندی ہے. تو یہ تھوک پر غالب آ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا مساوی ہو خون تھوک کے تو اب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ مساوی ہو تو احتیاطاً ہے. اچھا جی ہون ایک میں پتہ لگے دا بھی خون غالب ہے یا کونی. اور معلوم ہوگا رنگ کے ساتھ رنگ نال پتہ لگے گا. پس اسفر پیلا مغلوب ہے تھک دے وچ خون ملے تے پیلا جا رنگ بنیا مارا جائے یہ تھک غالب ہے تو خون تو لہذا وضو
نہیں ٹوٹتا. اور بعض نے کہا ہے کہ حمرت ہو تو مساوی ہے، سرخی ہو تھوڑی جی، اے تھک تے خون برابر نے، لہذا وضو کرے. اور سخت حمرت یہ غالب ہے، لہذا وضو ٹوٹ گیا. اور وہ جو اترنے والا ہے سر سے، توڑنے والا ہے اپنے سیلان کے ساتھ، اگرچہ تھوڑا سا ہو بالاجماع. جڑا سر تو خون اتریا تھلے تے منہ دے راہ نکلیا، پاویں تھوڑا جہا بھی ہوئے تاں بھی کی ہے، کیونکہ زخم چوں نکل آئے. اور اسی طرح وہ جو چڑھنے والا ہے پیٹ سے رقیقاً پتلا، وہ بھی پاویں تھوڑا جہا ہوئے تاں بھی، کیونکہ گویا کے زخم چوں آ رہے ہیں. اور اسی کو لیا ہے اکثر مشائخ نے. وَقَذَا السَّائِدُ مِنَ الْجَوْفِ کی المفتابِ، ظاہر اس کا وفم پڑھ لیں نا، ہاں، سونے والے کے منہ کا پانی احتراز کیا سے میت کے منہ کا پانی، کیونکہ وہ نجس ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو گئے، فوت ہونے کو بعد ان دے منہ وچوں کدے پانی نکل رہا ہے تے او کی ہے؟ او نجس ہے جی. اور اسی طرح وہ جو چڑھنے والا ہے پیٹ سے مفتابے پر، ظاہر اس کا یہی ہے. جڑا دو فتوے کٹھے کیتے نے بے پاویں سر تو اترے یا مدے جو جائے خون تے تھوڑا ہوئے تاں میں وضو ٹوٹ جاندے ہیں. کہندے نے ظاہر اس کا یہ ہے، اگرچہ ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر جمع کیا جائے تو البتہ بھر دے منہ کو، کیونکہ جی پیٹ چو کہہ آوے ان دے واسطے منہ بھر شرط ہے جی، لیکن خون دی کہہ پتلی اس وچ اختلاف ہے. سر تو آوے تے خام خواہ ناقض ہے، دوسری ہوئے تو اس دے بارے کیے اختلاف ہے، کیے اختلاف ہے جی. اور توڑ دیتی ہے وضو کو نیند. کون توڑ دیتی ہے؟ کس کو؟ وضو کو. نیند ہندی کی ہے. نیند ایک فطرت طبعیہ ہے، ایک طبی شے اللہ نے اندر پیدا کیتی ہے. تحدث وہ پیدا ہوتی ہے، رہندی اندر ہی ہے وہ چیز، لیکن ایک خاص وقت نہ اٹھ دی تے پھیلنا شروع کر دی بدن وچ، پیدا ہوتی ہے. پس روک دیتی ہے حواس ظاہرہ کو، اے اتلے سارے ظاہری چیزاں نو، اور حواس باطنہ کو عمل کرنے سے، باوجود حواس ظاہرہ باطنہ کی سلامتی کے ہندے سارے ٹھیک نے، لیکن کم کو سارے رک جاندے نے. اور یہ نیند عقل کے استعمال سے روک دیتی ہے، باوجود عقل کے قائم ہونے کے، کہ ستا بندہ پاگل ہو جاتا ہے، لگڑا لولا ہو جاتا ہے، ہر شے سلامت ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ وہ جب اندر پھیلتی ہے تو ظاہری باطنی سارے اعضاء کو کام کرنے سے بھی روک دیتی ہے اور عقل کو بھی کام کرنے سے روک دیتی ہے. ستے بندے کو بندہ پوچھے جی کہ چاچو جی مہربانی کرو، پھر تے اپنی ٹور دے میں لے جاواں تے اٹھ کے پھڑ کے لے جاؤ تے باکو چاچے نے مینوں ستیا، وہ انہوں پتہ ہی کو نہیں کی ارشاد فرما رہے. پنجابی ستا مویا ایک جہا، یہ مطلب اے نیند اے چیز ہے، نیند اے چیز ہے. چلو جی آگے جی. اور توڑ دیتی ہے وضو کو نیند، جب کہ نہ سہارا پکڑے اس نیند میں مقعد یعنی مخرج زمین سے. ستا ہے تے جڑی تھلے والا استنجا ہے نا وڈا، وہ زمین تے ٹکیا نہیں تے گیا سوں تو ہن کی ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. جتوں ہوا نکلتی ہے نا وہ جگہ جڑی ہے نا زمین تو چکی ہے پاویں کسے طریقے نال تے کی ہو جائے گا؟ اے مطلب ہے جی. ان دی مثال لیٹنے کے ساتھ لمحہ پہ گئے،
इत्तिजा सीधा और तबर्रुक के साथ। तबर्रक ये वे कि भी शर्मगाह चुकी है किसी भी तरीके नाल, अड्डियां ते बह गया, गोडे खड़े करके इंज करके बह गया, भी शर्मगाह चुकी, ये तबर्रुक है। और इस्तिलकाल अल कफा के साथ इत्तिजा लेटना पासे परने ते इस्तिलकाल कफा खुती परने सीधा लेट गया, या और किसी तरीके नाल शर्मगाह उठ गई ते की है सौ गया ते की हो गया। अच्छा जी, एक मसला दस दे जी, बड़ा अजीब मसला। अगर हो मरीज नमाज पढ़ रहा है इशारे के साथ, हाँ, अगरचे हो मरीज नमाज पढ़ रहा हो इशारे के साथ, अल सही है बे, अगरचे वो मरीज हो इशारे नाल नमाज पढ़ रहा सी ते की हो गया, लम्मा पिया सी ते की हो जाएगा, वुज़ू टूट। क्योंकि वैसे तो है ना भी वो सीधा बंदा नमाज पढ़े रुकू विच क़याम विच खलोते समय तो वुज़ू नहीं टूटता को आ रहे, लेकिन मरीज जदों लेटे है, लेट के नमाज पढ़ रहे हैं तो तोड़े नमाज की हालत है, लेकिन चूंकि हालत लेटने की लिहाजा इनका वुज़ू। और इनकिलाब के साथ अलल वजह, ये सोना तराए तरह हुंदा है, इत्तिजा पासे परने, इस्तिलका सीधा ते इनकिलाब अलल वजह पुठा। समझ आइए, जिमें भी समय की हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों इन सारिया सूरतों में वुज़ू क्यों टूटा है, ले ज़वालिल मुस्काते, वो जो रोकने वाली जगह है ना वो क्या है, ज़ैल हो गया। क्योंकि ये जो शर्मगाह है इसके अंदर पट्टे हैं जिन्होंने इसको बंद किया हुआ है, जिन्होंने इसको हवा नहीं निकलती, आती है तो बंदा इरादे से रोक भी लेता है, जब सोता है तो वो पट्टे ढीले होते हैं। और जिन्ना भी बंदा पलवान हो भावें इन दोवां बाहां नाल एक एक बाह नाल त्रै त्रै मन का बट्टा चुकदा होवे जी, जिसले सौ जाए तो तुसी सुते नूं सौंदा जरा गहरा होवे, तुसी उस बाह नूं फड़ के इंज हिलाई रखो तो मालूम होवेगा तो मुर्दे की बाह है कि कोई नहीं जी, लत्त नूं तुसी फड़ के लाई जाओ। तां कोई बंदा जब जागदा इंज करे तो तुसी उत्थे जनाब भाई चूंडी वड्डो तो चूंडी ना वड्डी जी। ये जो गल हो कि भाई जड़ा है ना भी चूंकि वो जो पट्ठे हैं वो ढीले हो गए हैं, अब हवा जो है वो निकल सकती है, हवा निकल सकती है। तवज्जो करे जो मसला तुम समझाते जे। नाकिज हदस है, नाकिज यानी अंदरों हवा निकली है उनके नाल वुज़ू टुटिया, नींद नाकिज नहीं। ताकीक करनी पिछली कबीर च पढ़ी है, नींद नहीं नाकिज। अगर नींद नाकिज हो तो जिस सूरत में भी हो वुज़ू टूट जाए। हालांकि इस तरह नहीं, बाद नींदों में टूटता है, बाद में नहीं रहता। नींद नाकिज नहीं, नाकिज असल में हदस है, नाकिज हदस है यानी हवा का निकलना। क्यों, बवजह इशारा करने इसी की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फरमान के साथ सोनिया फरमाया कि आँखें शर्मगाह का बंधन है। अखा जागदियां ने ते थल्ले वाली शर्मगाह ते गोया रस्सी बधी है। जिवें मश्क दे मूँह ते की करो ते पानी विचों। बस जब सो गई आंखें तो खुल गई रस्सी, जब सो गई आंखें तो खुल गई रस्सी खुल गई। ये तहावी शरीफ में है, शरह मुश्किल असार में हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सोने फरमाया, इन्नल ऐन बेशक आँख शर्मगाह का बंधन है, बस वो जो सो गया बस चाहिए कि वुज़ू करे, चाहिए कि वुज़ू करे। इशरा करी उतली पढ़ लेना पहले मराकी फिर पढ़ दें। और इसमें तंबी है, हदीस पढ़ी है, इसमें तंबी है इस बात पर कि अलिफ लाम मौसूला, वो शय जो तोड़ने वाली है नहीं है वो नींद, वो नींद नहीं है।
اس لیے کہ نیند نہیں ہے حدث، اور نیند حدث نہیں، اور جے ہووے تے جیڑی بھی صورت سمو کی ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے. حالانکہ جی نہیں، محض حدث وہ شے ہے کہ نہیں خالی سونے والا اس شے سے او کی ہوا دا خروج، بس قائم کیا گیا سبب ظاہر کو یعنی نیند کو، کیونکہ نیند دی وجہ تو رسی کھلی تے ہوا نکلی، تے پھر نیند کی بنی سبب کندہ خروج ہوا دا، پس قائم کیا گیا سبب ظاہر کو مقام مسبب کے یعنی حدث کے خروج ریح. سمجھ آ گئی جی؟ اے شاباش. اچھا جی ایک جملہ اور نعاس اونگ کی اونگ جڑی ہوندی ہے، نعاس خفیف کیڑی وہ کہ سن رہا ہے اس کے ساتھ وہ شے جو بولی جا رہی اس کے پاس. انج دی تھوڑی تھوڑی نیند کے جڑی گلاں ہو رہی ہیں وہ بھی 95% سمجھ آؤندیاں پہ انہیں سندا بھی پیا ہے. تو نہیں ناقض کون؟ اے نعاس، اے بہ کے نہیں لمیا پہ کے، یعنی اس صورت میں جس صورت میں سو جائے تو نیند کیا ہوتی ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں اونگ آ رہی ہے. ویسے تو انج کر کے بہ کے بھی سو بھی جائے پکا کڑکا کڑارے مارے پورے سواوے آواز بھی جاتا ہے میں وضو ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے نال کہ جس طریقے نال سمجھ تے کی ہوندا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس طریقے نال اونگ آ رہی ہے. تے جڑے کول گلاں کردے نے انہاں دی گلاں چوکھیاں سن رہے ہیں تے ہن وضو وگرنا، تے جے کوئی سنی تو باقی کوئی نہیں، وگرنا پس وہ سکیل ہے. سکیل مانے نہیں کہ بھاری ہو گیا، یعنی یہ نیندر گہری ہو گئی، لہذا یہ ناقض ہے. یہ ہن شرح دیکھو یار، العینان وقاء صحیح، العینان پہلے تو صحن لفظ دی تحقیق کر دیں. قال فی النہایہ، نہایہ میں ہے، ابن اسیر کی ہے جو حدیث کی لغت ہے، تو چونکہ حدیث میں لفظ ہے اس لیے انہوں نے تحقیق کی اس کی، کہ اصل صحن کا ساتہ ہن ہے بر وزن فارسن، بر وزن، اور جمع اس کی استاہن آتی ہے جیسے افراس، پس حذف کیا گیا ساتہ ہن کی ہا کو جی، اور عوض لایا گیا اس سے حمزہ شروع میں تو بن گیا استن. کی بن گیا؟ است. اصل کی ہے ساتہ ہن. پس جب لٹایا گیا ہا کو، اور وہ اس کا لام کلمہ ہے، اور تے کی سی ساتہ ہن وچ عین کلمہ سی، اور حذف کیا گیا عین وہ جو تا تھی تو حذف ہو گیا حمزہ بھی وہ جو لایا گیا تھا اسی کے عوض میں، کیونکہ ہاتھ واپس آ گئی تو پس کہا گیا سہن سہن سہن، آگے سمجھ بفتح سین. اور روایت کی گئی ہے ایک تو ہے نا حدیث پاک کی لفظ ہے، کی لفظ صحیح کہتے ہیں، روایت کی گئی حدیث وقاء ساتہ ہے بھی روایت ہے، پورا لفظ بھی روایت ہے کہ بھی روایت موجود ہے. سنیے گل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں نواں پڑھیا جی استعارہ، وہی ساری گل ہوندی پی جے کہ اے نان وقاء ساتہ ہے، اس میں تشبیہ بلیغ ہے مشکیزے کے منہ کے ساتھ. شرمگاہ کو تشبیہ دی گی کس کے ساتھ؟ مشکیزے کے منہ کے ساتھ. یہ استعارے کے استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر ذکر کندہ ہے مشبہ ہے، یہ مطلب مراد بھی یہی ہے نا بھئی جڑا ہے نا آنکھوں کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ یہ صحن کی رسی ہے، اس میں تشبیہ بلیغ ہے کس کی؟ شرمگاہ کی ذق مشکیزے کے منہ کے ساتھ، استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر. پھر چونکہ مشکیزے کا منہ بند ہوتا ہے کس سے؟
اور ثابت کرنا رسی کو، اس کے لیے یہ استعارہ تخیلیہ ہے، یہ اور استعمال کرنا عینین کا یکزا میں کہ آنکھیں اگر جاگتی ہوں، یہ مجاز مرسل ہے، علاقہ اس کا تلازم ہے، اس لیے کہ لازم آتا ہے آنکھوں کے کھلنے سے جاگنا، اکھاں کھلی ہون تے بندہ کی ہوندا ہے، اور حمل کرنا رسی کو آنکھوں پر، یہ تشبیہ بلیغ سے ہے بھی اکھاں جڑیاں نے اے ان دی رسی نے تے اے اکھاں اتے لفظ رسی استعمال کیتا ہے، اے تشبیہ بلیغ برابر ہے کہ وہ دونوں بمعنی یکزا ہوں یا باقی رکھی جائیں اپنے معنی پر، یا یہ باب الکنایہ سے ہے، یعنی جاگنا کی یا دونوں آنکھیں جیڑی شے بھی آکھو، جاگنا آکھو یا دوویں اکھاں آکھو، اے دوبر کا رباط ہے، دوبر کا رباط ہوندا ہے سرحد تے گھوڑا بننا، مطلب ہے کہ اکھاں کھلیاں نے یا جاگدا ہے بندہ، اے دوبر دی سرحد تے حفاظت ہے بھی ہن ہوا کو نہیں نکلی۔ علامہ مدابغی نے یہ بیان کیا ہے فی عاشیۃ الخطیب، اور اعراب اس کا بالحرکات علی الہائے او سہن، کیونکہ وہ اب لام کلمہ پہلے بھی وہی محلے اعراب ہے جی، ایک بھی جڑے نے حدیث دی وضاحت کیتی جی، تسی آ جڑی تشبیہ دیتی سونے انہوں تقریر لوگوں نے سمجھا سکتے ہو کہ یہاں یہ مجاز ہے اور اس کی یہ تشبیہ ہے اور اس کے ملازمات کو ذکر کیا، تو تاں جی کو بندہ کے بندے دا پتر ایندہ پڑھیا بیٹھا ہو، تسی یہ مقررین 100 کٹھے کرو حدیث دی شرح سمجھا دو، پوچھو سمجھ آئیے، کہن گے سمجھ کی ہونی تو گل ہی اور طرح دی کیتی جڑی کدی کسی کیتی ہی نہیں، تو گل ہی ہو کیتی۔ محض حدث او حدیث تو نظر آ رہے، محض حدث وہ ہے جو کہ نہیں خالی اس سے سونے والا، تصحیح کیا اس کی سراج میں اور اختیار کیا اس کو علامہ ذیلی نے اختصار کرتے ہوئے اسی پر، اور حکایت کیا توشی میں اتفاق اس پر بھی اصل نوم نہیں ناقض، وہ جی ہوا ہے وہ ناقض ہے، بعض نوم نو بھی ناقض آکھیا، اور تفریح بیان کیا خلاف پر وہ کہ ذکر کیا اس کو علامہ شلبی نے فی حاشیت ذیلی، اور وہ نسّہ نس اس کی یہ ہے کہ وہ ہے علامہ شلبی کہندے نے سوال کیا گیا میں بوڑھے کے بارے میں جس کے ساتھ انفلات ری ہے، بڈھا ہے تے ان دی ہوا خارج ہوندی تے معذور ہے، کی ہے معذور، تو ان دی ہوا اے ان دی وقت دے وچ ہوا خارج ہوئے تے وضو ٹوٹا ہے کہ ہے، زور دے وقت وضو کیتا ہے تو اثر تک اور عارضہ کوئی نہ ہو تے ہوا پہ ہی نکلے پاویں منٹ چ 50 باری نکلے، وضو ہے کہ کوئی ان مسئلہ سمجھا جی۔ سوال کیا گیا میں شیخ کے بارے میں کہ جس کے ساتھ انفلات ری ہے، سوال ایسی ویکھیا جی کہ کیا ٹوٹ جاتا ہے وضو اس کا سونے کے ساتھ؟ اے بابا سو گیا لمحہ پہ کے تے لمحہ پہ کے بعد تو ود کی نکلے تے اندی تے جاگدے میں نکلدی پئی سی تے وضو ٹوٹدا سی کہ نہیں سی؟ آیا ستیا دا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ ستیا صبر تے کرو کو پڑھ دین پہ دا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہوا مجھ سے، پس جواب دیا میں نے عدم نقض کا بنا کرتے ہوئے اس پر جو وہ صحیح ہے، کیڑی صحیح کہ نوم خود نہیں ناقض، یہ کہ ناقض وہ ہے جو نکلتی ہے کون؟ ہوا، تیندی ہوا تو ویسے بھی نکلتی تھی، تیندی ہوا تو ناقض ہے ہی کوئی، تب دیکھیں کہ بندہ سو گیا لیٹ کر ہوا بھی خارج ہوئی ہے، وضو نہیں ٹوٹا، بتایا وہ کون سا آدمی ہے؟ یہی وہ بابا جی ہے، یہی وہ بابا جی۔ اچھا جی، اور وہ شخص جو گیا ہے طرف اس بات کے کہ نوم خود ناقض ہے، بجنا کہ بھی نیند ناقض ہے، ہوا نہیں بلکہ نیند، لازم ہے اس کو ٹوٹنا اس کے وضو کا جس کے ساتھ انفلات ری ہے، اس کا وضو ٹوٹنا لازم ہے نوم کے سبب سے، جے کر خود نیند نو ناقض منو نا تے پھر بابا سو جائے تو وضو بھی، تے جے کر آکھو بھی ہوا دا نکلنا ناقض ہے، صحیح یہی ہے
تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ بالصواب۔ اچھا جی، ایس تو اللہ سے یس موت بھی تو کل پڑھ دیں انشاءاللہ، ٹائم کافی سارا ہو گیا جی۔